عزیز طلباء و اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ STEM انٹرنیشنل پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم کڈز اسلامیات برائے جماعت سوم باب ششم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام، جس کا عنوان حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اس سبق کی مشق کو تفصیل سے حل کریں گے۔ مشق حل کرنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتاب کھولیے۔ مشق، درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی، ایران میں، شام میں، عراق میں، فلسطین میں۔ درست جواب عراق میں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنانے کا حکم دیا، تلوار، کشتی، نیزہ، زر۔ درست جواب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہر گئی جودی پہاڑ پر، احد پہاڑ پر، طور پہاڑ پر، صفا پہاڑ پر۔ درست جواب جودی پہاڑ پر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی سخت محنت اور کوشش کے بعد ایمان لائے بہت سے لوگ، ساری قوم، چند خوش نصیب، صرف گھر والے۔ درست جواب چند خوش نصیب۔ دیے ہوئے سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں میں کون سی برائیاں عام ہو گئیں؟ ان کی قوم کے لوگوں میں بت پرستی، ظلم، غرور، تکبر جیسی جو برائیاں ہیں وہ عام ہو گئیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کس بات سے روکا؟ آپ علیہ السلام نے بتوں کی پوجا سے روکا۔ کتنے لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے؟ چند خوش نصیب لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنی چاہیے۔ دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جواب لکھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کون تھے اور آپ علیہ السلام کی قوم کہاں آباد تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام کی قوم عراق میں آباد تھی۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں میں بت پرستی، ظلم، غرور اور تکبر جیسی برائیاں عام ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں گمراہی سے نکالنے اور ہدایت کی روشنی کی طرف لانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کس شکل میں آیا؟ تفصیلاً تحریر کیجیے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد زمین سے پانی نکلنا اور آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر تیرنے لگی۔ کئی دن تک بارش برستی رہی۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے اس سیلاب میں ڈوب گئے۔ صرف وہی لوگ محفوظ رہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نافرمان لوگوں کو پانی میں غرق کرنے کے بعد زمین سے پانی خشک کر دیا اور آخرکار حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ کشتی میں بچ جانے والے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور وہ کشتی سے نیچے آ گئے۔ ذہنی آزمائش، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر کیوں ٹھہر گئی؟ تحقیق، انٹرنیٹ یا لائبریری سے حضرت نوح علیہ السلام کے موضوع پر کتاب لا کر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی نافرمانیوں کے بارے میں پڑھیں۔ سرگرمی برائے طلباء، والدین اساتذہ کی مدد سے جانیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کیوں کہا جاتا ہے۔ تمام تفصیل ایک چارٹ پر لکھ کر جماعت میں اویزاں کریں۔ رہنمائے اساتذہ طلباء کو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں مزید معلومات فراہم کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اس سبق جس کا عنوان حضرت نوح علیہ السلام ہے، ہم نے اس سبق کو تفصیل سے حل کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ اس سبق کی مشق کو بآسانی حل کر سکیں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔